دین دی جدو گل آ جائے ویسے اسی بڑے نرم لوگ ہاں بڑے مسکین لوگ ہاں بڑے جناب کمزور لوگ ہاں لیکن جدو دین دی گل آ جائے پھر اسی سارے نالوں طاقتور ہاں ہاں اس مسئلے ہوتے سانو کسے چودھری وڈیرے خان نے نہیں کھڑا کیتا ملک ایم پی ایم این اے نے نہیں کھڑا کیتا اے مسئلہ سانو رسول اللہ دے کے گئے اے حضور دی نیابت دا مسئلہ ہاں اگر ائمہ ایک گل سمجھے نا امامہ دی شان بہت زیادہ علماء دی شان بہت زیادہ لیکن شرط ہے کہ جدو حق دی گل آئے تو امام ڈٹ جاوے حضرت مجدد جہانگیر کہنے لگا بدبختو تواڈے کو ہن بھی نہیں جھکایا گیا ہن تا تسی مینوں امام صاحب دی جُتیاں بھی کھا دتیاں انہوں نے لتاں پہلے داخل کیتیاں انہوں نے کہا جی ایک اور طریقہ کر دیا انہوں نے کہا جی کی ہے انہوں نے کہا دہلی کے آس پاس جتنے بھی بڑے بڑے پہلوان انہوں نے سارے کو بلایا اور 60 پہلوان جمع کیتے 60 پہلوان جب جمع ہوئے نا حضرت مجدد الفسانی دی زلفہ نہ لٹک گیا اس طرح کر اے میں علماء واسطے سنا رہا ہوں بھی اتھے تک اجے ایسی نہیں پہنچے ساڑیاں زلفہ نہ ساڑی داڑیاں نہ اجے تک کوئی نہیں لوگ لٹکے جنہاں بڑیاں دین کا کام کیتا انہوں نے اتھے تک بھی ہویا امام ربانی دی زلفہ نہ 60 پہلوان لٹک گئے لیکن امام صاحب نے جھکا نہ سکے اتھوں پاور جدو ادو بندہ ادو آندا نا جدو ممبر تے کھڑوتا ہوئے اور جدو حق دی پاور نہ کھڑا ہوئے ادو پاور انسان دی نہیں رہ جاندی پھر قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ ہاں اسلام پھر کانٹر ہی نہ لگن دیندہ جے 60 پہلوان بھی سامنے کھڑے ہون تا رب گردن امام ربانی دی جھکڑ نہیں دیندہ تے جے 300 ایم پی ایز ایم این ایز بھی ختم نبوت دے مسئلے سامنے کھڑے ہون تک کانڈ اسلام فیض آباد خادم یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول میں ایک گل تے کر جاواں بڑے بڑے سوفسٹیکیٹڈ قسم دے لوگ ہوندے نا وہ سمجھتے نا اسی ہاتھ چاہواں گے تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا لبیک کے نعرے تے ایک گل تو میں سنا دے تاکہ تواڈے واسطے بھی اور میرے واسطے بھی سند رہے امیر المجاہدین نو کون نہیں جانتا آپ دی علمی خدمات میں لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائخ آپ نے شاگردن اور آپ نے صرف پڑھائی نحو پڑھائی پھر حدیث پڑھائی اصول حدیث پڑھائی فقہ پڑھائی ساری چیزیں پڑھائیاں پھر جناب عملی طور پہ بھی صالح اور جناب اساتہ نماز قضا ہوندی بھی نہیں دیکھی اپنے اذکار ذکر اوراد فتیہ حزب البار شریف اور جناب درود مصطفیٰ شریف اور جناب سارے اوراد سارے پڑھنے اور بالکل متقی ساری چیزاں لیکن میں گل تھے کر دے سارا علم بھی اپنی جگہ سی حافظہ بھی اپنی جگہ سی حافظ اقبال بھی سن قصیدہ بردہ شریف بھی سن حافظ کلام اعلیٰ حضرت بھی سن سارا کچھ سن قصیدہ بانت سواد سارا کچھ جنہ دے نام ہی لوگوں نہیں آدھے امیر المجاہدین وہ کتابہ ازبر سن لیکن ایک گل ہے سارا علم لے کے جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا تے آکھیا میں کتا پاک رسول اللہ دا میں کتا پاک رسول اللہ دا جدو بابا جی نے آکھیا نا تے مول اس جملے دا پیا اس بارگاہ وچ علم دا مول تیڑے پگڑا دا مول تے چٹے سوٹا دا مول اتھے نہیں اتھے اینا چیزاں دا مول نہیں ہے اتھے دا جناب حضرت عقیل انصاری صرف 1 کلو کھجور لے کے آئے ہیں جی غزوہ تبوک شریف کی طرف میں دسنا گا بھی اس بارگاہ بندہ خلوص نہ لے کے جاوے صحیح سارا علم سارا کچھ پڑھیا سارا کچھ کیا لیکن اس بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ میں کتا تو آڈا کہ پھر مال کا کیا اینج نہیں گال بنا کے چھڑیں گے اس واسطے اتھے اننے واہ چیز چل دی اتھے مجبب کو بابا اور یہ چیزیں نہیں چل دیاں جڑا اننے واہ گیا حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک دے موقع تے اعلان جہاد فرمایا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا سارا مال لے آئے حضرت فاروق اعظم اپنا آدھا مال لے آئے عثمان غنی سونے اور چاندی دے ڈھیر لے آئے مولا کائنات اونٹ لے آئے گھوڑے لے آئے سارا کچھ لے آئے حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے ہاں علماء و مشاہد اے لوگ روندے جناب کیا تنو اینو کہنے حضور دی سیرت بندہ پڑھ لوے نا تو پھر ساری چیزیں بھول جاندہ ساری چیزیں بھول جاندہ اس واسطے تا ساڑھے امام نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہان ہے ہاں حضور دی سیرت کے مطابق حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل تو تا بڑا غریب آدمی تو کدھو لے گیا کیا یا رسول اللہ یہودی نال معاہدہ کیتا ساری رات ہتھا نال اس دے باغ کنواں گیڑ کے پانی دیتا 2 کلو کھجور ملی 1 کلو گھر دے آیا
اور 1 किलो ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆਦਤ اور ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے کے آئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا بھی تھے سونے اور چاندی دے ڈھیر لگے ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دانہ اٹھایا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے پورے مال دے ہوتے رکھ دیتا ایک حضرت فاروق اعظم دے آتے مال ہوتے رکھ دیتا ایک حضرت عثمان غنی دے سونے اور چاندی دے ڈھیر ہوتے رکھ دیتا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ اتھے اخلاص ناپیا جاندہ اتھے شخصیت نہیں ناپیا جاندیاں اتھے کپڑے نہیں ناپے جاندے اتھے علم نہیں توڑے جاندے اتھے اخلاص ناپیا جاندہ ہاں مخلص ہو کے یار اے حدیث پاک پڑھی اس دن دا بات اندر ماوے وجد دے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے او مجاہد جنہاں نے قتال کیتا قیامت آڑے دن جنہاں ہتھیارانہ قتال کیتا ہیں جی وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں جی حضور نے نہیں فرمایا تلوار تیر نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وہ مجاہد جنہاں نے اپنے ہتھیاراں نال جڑے ہتھیاراں نال جہاد کیتا قیامت والے دن حشر دے میدان وچ آ رہے ہون گے اور انہوں نے اپنے وہ ہتھیار برہنہ کر کے اپنے موڈے ہوتے رکھے ہون گے اس دا مطلب پتہ کی ہے اس دا مطلب ہے کہ غازی علم الدین نے وہ خنجر ایتھے رکھے ہوئے گا ممتاز قادری نے اپنی ایس ایم جی ایتھے رکھی ہوئے گی غازی عامر عبد الرحمن نے اپنا چھڑا ایتھے رکھا ہوئے گا اور جناب نیام اچ پا کے نہیں دستے اچ پا کے نہیں ننگا کر کے اگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی وہ جدو آ رہے ہوں گے نا تے اولو العظم انبیاء بھی سامنے کھڑے ہوں گے نا تے وہ کہن گے جناب سانو رستہ دے اسا حضور کو جانا تے اولو العظم انبیاء بھی انہوں رستہ دیں گے کہ جاؤ جی جاؤ تسی حضور دی بارگاہ وچ جاؤ اور علماء میں بابا جی نے پوچھے سی یہ گل میں کہا جی حضور نے فرمایا کہ میری امت دے علماء دے قلم دی سیاہی قیامت آڑے دن شہیدان دے خون دے نالوں افضل ہو جائے گی اے سمجھاؤ یہ گل کس طرح میں اے مطلب شہیدان دا خون حضور نے فرما دیتا اسی یقین کہا سانو اس دی شرح دسو بابا جی فرمان لگے ہو جھلیا ہار سیاہی نہیں میں کہا جی کیڑی فرمایا او سیاہی کہ 1857 میں جدو انگریز آیا بر صغیر وچ اور ساڑھے علماء داڑیاں مڈا کے حلیے بدل کے بر صغیر چو نسے نہیں سپین وچ بھی علماء نے قربانیاں دیتیاں لیکن جڑیاں قربانیاں بر صغیر وچ دیتیاں وہ کدھر نہیں دیتیاں ایک دن 300 علماء پھانسی گھاٹا نہ لٹک گئے پھانسی گھاٹ ختم ہو گیا انہوں نے ہاتھیاں اور گھوڑے تو بن کے درختاں دے تھلوں گزاریا انہوں نے من کے ایک سائٹ تے ڈھلک گئے توپاں دے منہ دے کے بن کے جناب انہوں نے توپا چلائیاں لیکن علماء نے جناب داڑیاں مڈا کے حلیے بدل کے نسے نہیں بلکہ کیا ستم کرے دھرا علماء نے اپنے حلیے میں نہیں بدلے میں کہا جی وہ کیڑی سیاہی فرمایا حضرت علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے تعارف شاہ صاحب نے کروایا ہیں جی وہ مرد مجاہد جس سے باطل ہارا ہے جی جس سے پورا کفر ہارا ہے ایک مرد مجاہد سے اور دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا ہاں اور یہ کہتے جناب ایسے نہیں طریقہ نہیں پالیسی نہیں بھائی پالیسی قرآن کی کیا ہے قرآن کی پالیسی یہ کیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر ہیں جی اور وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم اے جو علماء ملے ہیں امیر المجاہدین سے ایسے بیٹھ جاتے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ امیر المجاہدین بیٹھے ہیں ایسے لگتا تھا کہ آپس میں سارے دوست یار بیٹھے ہیں اور بالکل جناب ایک تو ان کی روحانی شخصیت علیحدہ لیکن بالکل عام لوگوں کی طرح جہاں دل کیا بیٹھ گئے دوستوں کے ساتھ
وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہاں بات جب حق و باطل کیا ہے تو پھر چونکے اور چنانچے سے نہیں کرنی علماء نے، پھر تو حق بیان کرنا ہے۔ اور وہ حدیث پاک میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مکمل کر دوں، حضرت علامہ فضل خیر آبادی، میں نے کہا جی کون سی سیاہی؟ فرمایا وہ سیاہی کہ علامہ فضل خیر آبادی جب انگریز آیا یہاں ہندوستان میں تو علامہ فضل خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، سارے مسلمان اٹھے اور ان کے خلاف جہاد کریں۔ تو میں نے کہا جی وہ سیاہی؟ فرمایا ابھی سیاہی مکمل نہیں ہوئی، آگے سیاہی ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟ فرمایا علامہ صاحب نے جہاد کا فتویٰ دیا، جہاد ہوتا رہا، علامہ فضل خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا، انڈمان جیل میں بھیج دیا، مالٹا انڈمان میں جیل بھیج دیا، اور علامہ نے فرمایا مجھے خوراک کو ایسی دیتی تھے، پانی ایسا دیتے تھے جو سانپ کے زہر سے کڑوا ہوتا تھا، اور خوراک کنبے سے زیادہ کڑوی ہوتی تھی، اور کہتے تھے وہاں پانی ایسا تھا کہ میری ہڈیاں بھی گل گئیں۔ بابا جی نے کہا اب سیاہی کی باری آنے لگی ہے۔ کہا کہ آخری وقت میں انگریز ان کے پاس گیا، اس نے کہا فضل خیر آبادی یہ جو فتویٰ لکھا ہوا ہے نا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے، اس کے نیچے تیرے دستخط موجود ہیں، صرف تو اتنا کہہ دے کہ یہ فضل حق کوئی اور ہے جس نے فتویٰ دیا ہے۔ تو بابا جی فرماتے تھے ہڈیاں گل چکی، جسم گل چکا تھا، لیکن خون فاروقی نے جوش مارا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے، جیل کے اندر، باہر نہیں، محراب میں نہیں، مسجد میں نہیں، حجرے میں نہیں، جیل کے اندر، اور سالوں سے جیل میں قید، اور اپنے نہیں دیار غیر میں جیلوں میں قید، اور انگریز کی جیل میں، اور مونج کا لباس پہنا ہوا، اور جناب انہوں نے علامہ فضل خیر آبادی کو کمرے کے اندر نہیں رکھا ہوا تھا، یہ بڑی عجیب جیل تھی، انہوں نے خیمہ لگا کر اندر بیڑیاں ڈال کر رکھا ہوا تھا، دھوپ ہوتی تھی تو تپ جاتی تھی، اگر سردی ہوتی تھی تو اگڑ جاتی تھی۔ یہ ہے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، لوگ سمجھتے ہیں ایسی ہمارے تک اسلام آ گیا ہے، ایسی جناب بیٹھے بیٹھے صبح قائد اعظم کو خواب آیا تھا، پاکستان بن گیا تھا، پہلے جناب ہمارے علماء حلوے کھاتے رہے اور پھر جناب یہاں سے ہندوستان سے انگریز بھاگ گیا۔ یہ تو پھر ایک علیحدہ تاریخ ہے نا کہ علماء نے کیا کیا قربانیاں دی۔ بابا جی کہنے لگے جب وہ آیا علامہ فضل خیر آبادی اٹھ کر بیٹھ گئے، خون فاروقی نے جوش مارا، کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا صرف اتنا کہہ دے کہ یہ کوئی اور ہے جس کے دستخط ہیں۔ فرمایا اے سن، یہ تو ایک فضل حق ہے، اگر ہزاروں لاکھوں بھی ہوں ایسے ہی قربان ہوتے رہے، فضل حق کا یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے۔ اب بابا جی نے فرمایا جس سیاہی سے علامہ فضل خیر آبادی نے انگریز کے خلاف فتویٰ لکھا وہ سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے۔ یہ ہے بات کہ جس کی ایک فتوے نے یہاں سے انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا اور لاکھوں شہداء کو تیار کیا۔ اور مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اور علماء وہ نہیں ہوتے، انہوں نے پڑھی نہیں تاریخ۔ ویسے اگر آپس کی بات ہے، اگر ہماری زندگیوں میں امیر المجاہدین نہ آتے تو ہم نے بھی اسلام کا کیا اشر کر رکھا تھا۔ ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، اور ہم تیرے سورو بدر کے باغ کے وقت الٹ کر گزر گئے۔ اوئے ہائے ہائے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں صرف اتنا بتایا تھا کہ حضور مائی حلیمہ کے گھر گئے، حضور کو جناب مائی حلیمہ نے اٹھایا، ڈاچی چلتی نہیں تھی چل رہی، بابا جی نے کہا حضور مائی حلیمہ کے گھر بھی گئے، حضور پر لڑکپن بھی آیا، حضور پر مبارک جوانی بھی آئی، پھر حضور نے واپس آ کر اعلان نبوت بھی کیا، پھر حضور بدر میں بھی گئے، پھر احد میں بھی گئے، پھر خندق میں بھی گئے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت بھی مجبور کیا گیا، حضور نے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر مکہ مدینہ ہجرت بھی کی، پھر حضور مدینہ میں تشریف لے کر آئے، پھر طلال بدر علینا بھی پڑھا گیا، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بھی آئے، پھر حضور مدینہ سے نکل کر بدر میں بھی گئے، پھر احد میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، مراسی میں بھی گئے، مستلق میں بھی گئے، تبوک میں بھی گئے۔ یہ ہے دین، ہم نے تو صرف اتنا سا دین بنا کر رکھا ہوا۔ اگر امیر المجاہدین ہماری زندگیوں میں نہ آئے اور ہم کیا پیش کریں گے کہ جناب یہ کون سے علماء ہیں جو حق بیان کرتے ہیں، کون سے علماء ہیں؟ جیسا بھی ہو، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی امت، بنی اسرائیل کے علماء میں خرابی آئی۔ کیا خرابی آئی؟ فرمایا بنی اسرائیل کی قوم برائیوں میں مبتلا ہو گئی، ان کے علماء نے ان کو منع کیا کہ یہ بھڑے کام نہ کرو، یہ بھڑے کام نہ کرو۔ کہتے ہیں قوم باز نہ آئی، کہا کہ ان کے علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم نے برے کام کیا کیے تھے کہ ایسے دیوار بنائی تھی، غریب لوگ ادھر اور بیچ میں دیوار کھڑی کی، امیر لوگ ادھر۔ ایسی بات ہے، علماء بیٹھے، ایسی بات ہے؟ بنی اسرائیل میں ایسا ہی ہوا نا کہ انہوں نے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، اور جب دوسروں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ بندر اور خنزیر بنے ہوئے تھے۔
کیوں اس بستی سے آواز نہیں آ رہی تھی؟ یہ علماء جانتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ایک دیوار کھڑی کریں غریبوں اور امیروں کے درمیان تو وہ بندر اور خنزیر بن جائیں، اور یہاں ہزاروں لاکھوں سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں اور جن کے دروازوں کے بند ہیں اور کسی غریب کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جاتا، پھر بھی عذاب نہیں آتا، کسی پر ٹڈیاں نہیں آتی، کسی پر ڈڈو نہیں آتے، کسی پر خون نہیں آتا، کسی پر خون کا عذاب نہیں آتا، کسی پر پتھر نہیں برستے، کسی پر بارش کا عذاب نہیں آتا، کسی پر سیلاب نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عطائے رب، جلائے کرب، فیوز عجب، بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے۔ یہ حضور کی وجہ ہے نا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کو سمجھایا بنی اسرائیل کے علماء نے، لیکن قوم باز نہ آئی، علماء بھی ان کے ساتھ مل گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی وہاں ہو گیا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کہیں امیر بلائے، آج کے دور میں یہ نصیحت کے طور پہ لے لیں، جب ہمیں کہیں امیر کوئی اپنی شادی میں بلائے تو ہم بھاگے بھاگے جائیں، اور جب غریب کی باری آ جائے تو ہمارا دل کھینچنا شروع ہو جائے۔ اور جب ہمیں کہیں جناب وہ معاملات جہاں ہمیں دنیاوی آسائش ہو تو ہم بھاگے ہوئے جائیں، جہاں ہمیں دین کے لیے چند قدم چل کر کرنا پائے تو ہمارے ٹانگوں میں درد اور صحت میں خرابی شروع ہو جائے۔ یہ نصیحت ہے۔ حضور نے فرمایا بھئی بنی اسرائیل کے قوم کے اور ان کے علماء کے دل اللہ نے ملا دی۔ اب وہ بھی ویسی محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے جیسی محفلوں میں قوم بیٹھتی تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ایک جیسا ہو گیا، ان کا کھانا پینا بھی ایک جیسا ہو گیا۔ فکان متکئا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے گئے۔ فجلس رسول اللہ، حضور نے ٹیک چھوڑ دی، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ حضور ڈیوٹی لگا کر گئے ہیں۔ کوئی کہے کہ کسی ٹھیکیدار ہو، ان کو سانو نہیں پتا، یہ حدیث پڑھ لے، اسی ٹھیکیدار ہیں چوکیدار ہیں، اے بات نہیں پہلے ساڑھی حضور ڈیوٹی لا کے گئے کہ میری امت کے علماء نے کام نہیں کرنا۔ کی کرنا؟ کہ ظالم دا ہاتھ روکنا ظلم تو، اور اس کو پکڑ کے رائے ہدایت کے لیے صحیح رستے ہوتے چلا دینا۔ اے ساڑھی ڈیوٹی لگی ہوئی اے علماء دی۔ اور حضرت مولانا حسرت موہانی یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، اور حضرت سید کفایت علی کافی یہ سید بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، اور حضرت شاہ رمضان مہمی یہ 40 کوہ سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ 40 کوہ سے یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے کہا کہ شاہ جی تسی بڑے صحابہ دیاں گلاں کر دیو، صحابہ ایسے سن، صحابہ ایسے سن، آج بھی کوئی صحابہ دی مثل ہے؟ یعنی صحابہ دا کوئی غلام ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کیا بھئی اگلے جمعہ میں تیرے میں ایک بندہ بکھاواں گا۔ حضرت شاہ رمضان مہمی ایک 40 کو تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو جمعہ پڑھنا آیا کرتے سن، تے جدو آئے نا تے گھوڑے تے سوار سن، تے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انہوں کیا بندے نو کہ اے وہ بندہ ہی تے پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، زبانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ حضرت شاہ رمضان مہمی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو کہنے لگے جناب ہاتھیاں دا وزن گھوڑے ہوتے نہیں پایا جاتا۔ ہاں ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، اور اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے، آج ہم جس کو دیکھتے ہیں وہ جس پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، یہ تنقید نہیں ہے بھائی، یہ حقائق ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم علماء پر تنقید، ہمارا دماغ خراب ہے، ہم علماء پر تنقید کریں، ہم مشائخ پر تنقید کریں، وہ سارے ہمارے اپنے ہیں، اپنوں سے باتیں کی جاتی ہیں، پرایوں سے جنگ کی جاتی ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا ایک اصول ہے، اپنوں کو باتیں ہی کی جاتی ہیں، اور باتیں نہیں کی جاتی نصیحت یا آپ عرض کہہ لیں، ہم اپنوں سے عرض کرتے ہیں، پرایوں سے جنگ کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ اپنوں سے جنگ کریں اور پرایوں کو باتیں کریں۔ اگر ہم اپنوں کو باتیں کرتے ہیں، پرایوں سے جنگ کرتے ہیں، تم اپنوں سے جنگ کرتے ہو، پرایوں کو باتیں کرتے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بات پھر اور طرف نکل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں جی کیوں یہ باتیں کیوں؟ اور جس پیر صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ وہ V8 گاڑی اور پراڈو گاڑی کی بات کر رہا ہے، وہ نئے نئے محل اور نئی سوسائٹی میں بننے والے گھر کی بات کر رہا ہے، اور جس جناب مولانا صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ اسے یہ نہیں پتا کہ دین کے ساتھ کیا گزر گئی۔ اللہ کے بندو ایک احسان نہیں ہے امیر المجاہدین کے، آپ اور میں جو آج چاروں طرف
स्पीकरों पर अजान सुन रहे हैं ना, ये एक मर्द मुजाहिद की वजह से है। वरना इस मुआशरे के अंदर हमने इन गुनाहगार आंखों से देखा बड़े बड़े जाल मौलवी, और मैं गल करा जाल मौलवी ते बड़े बड़े नामी गिरामी शुयूख ते बड़े बड़े लोग उन्हें अपने हथ ना उतार के स्पीकर थाने जमा कराए सन। असा खुद देखा वो खुद थाने जनाब कुड़ियां लैना दी लैना लैन गया सन, और जे असीं पर्चा कटा दिए दरूद सलाम दे नाते एक बंदा सी वील चेयर ते बैठा होया, उन्हें क्या होए असीं अपने घर तो टूटी नहीं लान देंदे ते रब दे घर तो कोई स्पीकर ला देंदा। और हम असल सारे उलमा हैं, लेकिन देख लेना तारीख एक को याद रखेगी। हाँ, उसकी वजह यही है कि सारे थे, हुसैन एक ही है। इकबाल कहता है काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। हाँ, घर से ताबदार है गैसुए तजला फरात है जी। और ये बात फिर और तरफ बस इतनी सी बात है कि एक बंदे की वजह से आज मुसलमान बच्चों और माओं और बड़ों के कानों में अजान की आवाज़ चारों तरफ से आ रही है। अल्लाह के बंदो, ये ऐसी बात नहीं आ जाती कि जनाब घर बैठे बैठे, नहीं नहीं, वैसे भी हुआ कि बाबा जी प्रोग्राम पर थे, पीछे से स्पीकर उतारने के लिए रात को छापा मारा और सीढ़ियाँ लगाकर मीनार से स्पीकर उतार कर ले गए। तो बाबा जी ने कहा मैं मौजूद नहीं था, अगर मैं मौजूद होता तो फिर मैं देखता। और सुबह ही पहले 4 स्पीकर लगे थे, सुबह 8 लगवाए। आज भी मेरे बाबा जी दी, मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, मेरे बाबा जी। लेकिन भाई ये बात ये नहीं है कि जिद की बात नहीं, दीन की गैरत की बात थी। हाँ, दीन की गैरत की बात। मुझे ये बताएं, हमारे घर के बाहर एक नंबर प्लेट हमारे नाम की लगी हो, कोई उतार दे हम उसे बख्शेंगे? तो रब के घर से स्पीकर उतरे थे, फिर गैरतमंद आदमी को गैरत आती है ना। हाँ, बस इतनी सी बात है। हाँ, गैरत बड़ी चीज है जहां तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। हाँ हाँ, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। वो दरवेश जो जनाब चटाई पर बैठकर दरबा यदरिबु गर्दाने पढ़ाता था। लेकिन एक बात है, दरबा यदरिबु पढ़ाते हुए भी हजरत मुसन्ना और हजरत खाका की बातें सुनाई हैं, हजरत खालिद की बातें सुनाई हैं, हजरत शुरहबील की बातें सुनाई हैं, हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमही की बातें सुनाई हैं, हजरत दरार बिन अजवर की बातें सुनाई हैं। ये जो हमने दीन बयान किया ना कि जनाब सामने देखकर बंदा दीन बयान करे जनाब और नाराज तो नहीं हो रहा, ये दीन का मिजाज नहीं है। दीन का मिजाज ये है कि सामने अगर कोई आ जाए हुजूर के मुखालिफ और कोई रोकने वाला आ जाए दीन को, और दीन का रास्ता रोकने वाला आ जाए, तो फिर मिजाज हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा वाला होना चाहिए कि खल्लू बनिल कुफार अन सबीली अल यौम नदरिबुकुम अला तंजीली। फरमाया हट जाओ काफिर तो बच्चो हुजूर आ रहे। ये अगर किसी ने असा जुबान सुनी सहाबा दी जुबान किसी ने इस्लाम की तर्जमानी की थी तो अमीरुल मुजाहिदीन है, और साढ़े को नमूना मौजूद है। और क्योंकि सफ़र है और से मुजद्दिदैन भी है, और फिर उस तो बाद सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकदे पीर संजर रा हरम हैं जी, आदे फारूक अस जमाल ताज़ा शुद अग से हरफे बुलंद आवाज़ा शुद पासबान इज्जत उम्मुल किताब आज निगाहश खाना है बातिल खराब। अल्लामा इकबाल कहता कि हजरत सैयदना दाता अली अजमेरी और दीन अगरदत पुख्ता बे आदाब इश्क दी बगीरत सोहबत अरबाब इश्क। इकबाल कहता दीन खुशकियाँ को ना पूछी हो तो कहने के जनाब ये क्या जरूरत थी, धरना देने की भी कोई जरूरत है, हम तो बड़े अमन वाले लोग होते हैं, हमें जनाब क्या जरूरत है जनाब अपने नमाजियों को खराब करने के लिए, और जनाब हमें क्या जरूरत है अपने पीछे नमाज पढ़ने वालों को नाराज कर दें। मैंने कहा ओए मुझे ये बता कि इमामुल अंबिया से बड़ा भी कोई इमाम है? इमामुल अंबिया ने ओहद शरीफ से वापस आकर, बल्कि हुजूर ने गज़वा से वापस आकर मस्जिद का है ना दरार को अल्लाह ने, हाँ जी, मस्जिद ही का है ना कुरान में, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलह। इमामुल अंबिया ने अपने पीछे नमाजी पढ़ने वाले सारे नमाजी खराब किए। पीछे नमाजें पढ़ते थे नहीं जनाब मुनाफिक, नमाजें पढ़ते थे, लेकिन जब कुर्बानी की बारी आई तो मकाम शौक से वापस आ गए। आए कि नहीं 1.5 मील बनता है, मुकम्मल 3 मील है मकाम ओहद मदीना पाक से, लेकिन 1.5 मील से वापस आ गए सारे मुनाफिक अपने साथियों को लेकर। अब्दुल्लाह बिन उबई 300 साथियों को लेकर अपने मुनाफिकों को वापस आ गया, और जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमसे पूछते हैं। बस इतनी बात है, पीछे नमाज पढ़ने वालों का फर्क, दोनों नमाजें पढ़ते थे। हुजूर ने वापस आकर ग़ज़वे से फरमाया कौन है जो मस्जिद दरार को आग लगाएगा? हाँ, ये जो होते ये बातें फिर बड़ी अजीब हैं। अल्लाह के बंदो ये बात नहीं है,
عین اس وقت میں جس وقت میں منافق مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے تھے. اور مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا کتنی ثواب ہے بھائی؟ 50,000 نمازیں، 50,000. اور عین اس وقت جب حضور پر احد پر حملہ ہوا، احد میں حملہ ہوا، مسجد نبی میں منافق نمازیں پڑھ رہے تھے حضور کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے جی، اور حضور کو چھوڑ کر. اور عین اس وقت میں جب حضور پر حملہ ہوا، حضرت انس بن نضر اور حضرت 70 صحابہ نے وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا 70 صحابہ نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے شہادت کی، یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر ہمارا چہرہ قربان، آپ کی ذات پر ہماری جان قربان یا رسول اللہ. 70 افراد نے جناب حضور پر، صحابہ نے 70 صحابہ نے حضور پر اپنی جان نچھاور کی. لیکن حضرت شماس بن عثمان ادھر نماز پڑھ رہے ہیں منافق حضور کو چھوڑ کر. اور عین اس وقت میں جب منافق نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت شماس بن عثمان حضور کے گرد ایسے گھوم کر حضور کی عزت پر پہرا دے رہے ہیں. اور نماز پڑھنے والوں کا انجام دیکھیں. یہ نماز سے مراد وہ ہے جو حضور کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں. ہاں، جو نمازی جنہیں نمازی کہا جاتا ہے، وہ نماز نہیں جو صحابہ نے پڑھی، جو حضور نے پڑھی، وہ نماز نہیں. یہ جو حضور کو چھوڑ کر وہاں جانے کی بات کرتے ہیں. ہاں، حضرت امام حسین نے کتنے حج کیے ہیں بھائی؟ ہاں جی، ایک منٹ پیچھے جو پڑھو، باقی 10 علماء ویسے ہی اللہ تفضل. ہاں جی، 25 یا 26 دونوں روایتیں موجود ہیں. ایک 27واں بھی موجود ہے. حضرت امام حسین ایک روایت کے مطابق 27ویں حج میں آئے، ایک کے مطابق 26ویں میں آئے، ایک میں 25ویں میں. یہ مختلف روایتیں موجود ہیں. امام حسین نے تقریباً حج سارے پیدل کیے ہیں. امام صاحب نے حج اس وقت کیا ہے جب دین کے تخت پر جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، جب دین کے تخت پر جناب فاروق اعظم بیٹھے ہیں، جب دین کے تخت پر جناب عثمان غنی بیٹھے ہیں، جب دین کے تخت پر مولا کائنات بیٹھے ہیں. امام حسین نے تب حج کیے ہیں. لیکن جب تخت پر حضور کے دین کا باغی بیٹھ گیا تو امام حسین نے حج موقوف کر کے کربلا گئے ہیں. حج چھوڑ کر کربلا گئے ہیں. یہ اس کا لفظی معنی محتاط یہ ہے کہ موقوف کر کے، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ حج چھوڑ کر کربلا گئے ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ علماء کے لیے بھی نمازیں ضروری ہیں، فرض ہیں، ہر صورت میں فرض ہے. لیکن ایک بات ضروری ہے کہ ہمارے امام نے بتایا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. میں صرف بتا جاؤں، نماز والی بات آدھی نہ رہ جائے، پھر بعد میں جا کر علماء مجھ پر فتویٰ لگاتے رہے بھائی یہ کون سی بات کر گیا ہے. ہاں، حضرت شماس بن عثمان عین اس وقت پہ حضور کی جان نثاری کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور منافق حضور کو چھوڑ کر عین اس وقت پہ مسجد نبی میں نماز ظہر ادا کر رہے ہیں. جب عبداللہ بن ابی کی موت کی باری آئی نا تو اس نے حضور سے التجا کر دی، کہا یا رسول اللہ آپ کا کرتا چاہیے. پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ بھی آپ میرا پڑھائیں. ٹھیک ہے جی، حضور نے جنازہ بھی پڑھایا، سارا کچھ کیا، کرتے بھی عطا کیے، ایک نہیں 2 کیے. ٹھیک ہے جی، 2 کرتے عطا کیے. حضرت شماس بن عثمان احد میں حضور نے ترتیب یہ رکھی کہ جو ان میں سے بڑا قاری قرآن ہے اس کی تدفین پہلے کی جائے گی. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تدفین کر رہے ہیں، احد والے تمام باری باری کر رہے ہیں. حضرت شماس بن عثمان کی باری آ گئی. حضور نے فرمایا بھائی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا، ان کو ویسے دفن کر دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ پر ایمان رکھتے ہوئے، آپ کی ختم نبوت رسالت کی تائید کرتے ہوئے دنیا سے گئے، آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. تو یہ شماس بن عثمان فرمایا میرے صحابہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب احد پر سارے میرے احد کے مقام پر سارے مجھ پر تلوار، تیر، نیزے اور بھالوں سے ٹوٹے نہ خنجروں سے، تو فرمایا شماس بن عثمان میرے گرد ایسے گھومنے لگا. جب میرے گرد ایسے گھومنے لگا تو شماس بن عثمان کو اسی حالت میں شہادت نصیب ہو گئی. جب شماس بن عثمان نے اپنے نبی کی عزت پر ایسے گھوم کر پہرا دیا نا، اللہ نے شماس بن عثمان کو جنت میں وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے. اب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے. شماس بن عثمان جنت میں اس مقام پر ہے، اس سے آگے کوئی مقام ہی نہیں. یہ ان کو ملا ہے جو حضور کے بعد خدا خدا کا یہی ہے در، اور جو حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے. قرآن کہتا ہے میرے حبیب 70 مرہ، جے تسی 70 باری بھی انہاں واسطے بخشش طلب کرو نا، انہاں نو میں بخشنا نہیں ہے، تو انہوں چھڑ کے نمازہ پڑھتے رہے. بس اتنی سی بات ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اور ہمارے امام نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز،
وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرور ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ، علماء تو جانتے ہیں اس کا مطلب کہ نہیں، اور یہ بات وہ نہیں کر رہا کہ جو مجددیت کا دعویٰ کر کے کینیڈا بھاگ جائے، کینیڈا کے ویزوں کے پیچھے نہیں رہا، ہاں اپنا دین بیچ کر ویزوں کے لیے اور امریکہ کے لیے اور یورپ کے لیے بھاگنے والا نہیں، رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر، ہاں جی، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ورگی ہے۔ ہاں سارے مولوی اپنے دور میں موجود تھے، لیکن میدان میں نکل کر پیر میر علی شاہ آیا ہے، کانے کے مقابلے میں، دجال کے مقابلے میں، تو قیامت تک نام بھی میر علی شاہ کا ہی رہے گا۔ بس یہ اتنی سی بات ہے، جو دین کے لیے میدان میں آئے گا، اور میدان میں آئے گا بھی حسین کی طرح، قیامت تک نام بھی اسی کا رہ جائے گا۔ بس آخری بات، اور مسلمان کی تعریف دو لفظوں کی ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ ہم آج وہ مسلمان ہیں، وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔